اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان محترم حسن بلال ہاشمی صاحب، محترم امیر جماعت اسلامی اسلام آباد جناب نصر اللہ رندھاوا صاحب، سابق ناظمین اعلیٰ جناب زبیر صفدر صاحب، محمد عامر صاحب، حمزہ محمد صدیقی صاحب، میرے بہت عزیز احباب جمعیت اور اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوانوں، مجھے پتہ ہے کہ کافی دیر سے آپ لوگ یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ چند باتیں آپ سے بس عرض کروں۔ سب سے پہلے تو میں اسلامی جمعیت طلبہ اور حلقہ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے اسلام آباد کے نظم کو، آپ کے صوبے کو اور احباب کے ذمہ داران کو، جنہوں نے یہ خوبصورت تقریب سجائی ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے نوجوان بھی یہاں بڑے پرجوش ہیں، اور یقیناً جو لوگ بھی جمعیت کے احباب ہیں، سابقین جمعیت ہیں، ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنے جمعیت کے دور کو تازہ کیا ہوگا اور یہاں سے ایک نئی توانائی لے کر آپ دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اسلامی جمعیت طلبہ چیز ہی ایسی ہے، بات ہی ایسی ہے کہ انسان اپنے اس دور میں چلا جاتا ہے جو شاید زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہوتا ہے۔ وہ جذبے، وہ ایمان، وہ جد و جہد، وہ نعرے، وہ دلیل، وہ مباحثے، وہ مذاکرے، وہ جلسے، وہ جلوس، اور پھر کبھی وہ پٹائیاں اور پھر کبھی جیلیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے جن لوگوں نے بھی اس جد و جہد کو آگے بڑھایا ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ در حقیقت بہت عجیب قسم کا تجربہ ہے۔ اسلامک موومنٹس جو پوری دنیا میں اقامت دین کی تحریکیں ہیں، اس میں مختلف تجربات نوجوانوں میں کام کرنے کے لیے، طلبہ میں کام کرنے کے لیے کیے گئے، لیکن سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن بھی بڑا تھا، صاحب بصیرت تھے، اور انہوں نے یہ تجربہ بھی بڑا انوکھا کیا کہ طلبہ کی ایک ایسی تنظیم بنائی جسے مکمل طور پر با اختیار بھی بنایا، اپنی مجلس شورا، اپنے انتخاب، اپنا جو ہے وہ پورا سسٹم، لیکن تحریک کے ساتھ اتنے مضبوط رشتے میں بندھا ہوا اور گندھا ہوا کہ کوئی جدا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی لیے اسلامی جمعیت طلبہ نے بہت بڑے پیمانے پر جد و جہد کو آگے بڑھایا، نظریاتی تحریک کو آگے بڑھایا، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو متاثر کیا اور قربانیاں بھی دیں، خون پیش کیا، اور اسی کے ثمر سے آج الحمدللہ اسلامی تحریک میں ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے۔ اب بھی جماعت اسلامی کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ ایک ہراول دستے کا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک نئی توانائی ہر سال ہمیں ملتی ہے جب جمعیت سے فارغ ہونے والے بڑی تعداد میں جماعت اسلامی میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ تحریک آگے بڑھتی ہے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ اس لحاظ سے بہت انوکھا تجربہ ہے اور کامیاب ترین تجربہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جمعیت اسی طرح پھلتی پھولتی رہے، اور یقیناً حالات بدلتے رہتے ہیں، چیلنجز بدلتے رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب سرکاری تعلیمی ادارے ہی ہوا کرتے تھے اور ان کی اپنی ایک حیثیت، اہمیت موجود ہوتی تھی، اور اس میں ہی ساری تحریکیں چلتی تھیں، لیفٹ کی بھی، رائٹ کی بھی، قوم پرستی بھی پھر درائی تھی ان تعلیمی اداروں میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماحول بھی اس طرح تھا کہ طلبہ یونین کے انتخاب بھی ہوتے تھے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ نے ہر محاذ پر زبردست مقابلہ بھی کیا، بلکہ لیڈ کیا، کامیابی حاصل کی۔ اب آپ مثال دیکھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی وہ قوت نظر کیوں نہیں آتی، حالانکہ ابھی ناظم اعلیٰ محترم نے بتایا
کہ 115 117 کے قریب اضلاع میں جمعیت کام کر رہی ہے، 700 تعلیمی اداروں میں کام کر رہی ہے، اور 33-34 ہزار رفقا ہیں، 2300 ارکان ہیں. یہ کسی بھی زمانے کی جمعیت کے مقابلے میں زیادہ ہیں. لیکن جب پلیٹ فارم ہی موجود نہیں ہے کہ جہاں پر سامنے آ کر عام طلبہ کو لیڈ کیا جا سکے، اور ملک میں آخری اگر کوئی انتخاب طلبہ یونین کا ہوا تھا تو 1989 میں ہوا تھا، 1989 میں، اور وہ جامعہ پنجاب اور پنجاب کے پورے صوبے میں ہوا تھا. اس کو بھی اب 26 اور 11 37 سال ہو گئے ہیں، اور بس وہ ایک ہی ہوا تھا. اس سے پہلے 1984 میں ہوا تھا. تو تقریباً یہ 42 سال سے طلبہ یونین کے انتخابات پر پابندی ہے. ابھی بنگلہ دیش میں 5 بڑی جامعات میں طلبہ یونین کے انتخابات ہوئے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہوتا کہ اسلامی چھاتر شبر کا وہ اثر کیوں نہیں رہا، وہ طاقت کیوں نہیں رہی، تو اسے اندازہ نہیں ہوتا اگر یہ طلبہ یونین کے انتخابات نہ ہوتے. انتخابات ہوئے اور تمام جامعات میں الحمدللہ تاریخی کامیابی اسلامی چھاتر شبر نے حاصل کی، اور اس جگہ بھی جیت گئے. وہ تو خیر قربانیوں کا بھی ثمر ہے، ان کی جد و جہد کا ثمر ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید طاقت عطا فرمائے. ہم انہیں کبھی نہیں بھول سکتے، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہیں. مشرقی پاکستان ٹھیک ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا ہے، لیکن ان سے ہمارا جو قلبی تعلق ہے، جو نظریات کا تعلق ہے، جو فکر کا تعلق ہے، اس کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. بلکہ اب تو پوری بنگلہ قوم پوری طرح سے پاکستان کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے خلاف بھی بالکل اکٹھی ہو گئی ہے، اور جماعت اسلامی وہاں پر ایک بڑی قوت کے طور پر سامنے آ رہی ہے. تو اگر یہاں پاکستان میں بھی یہ پلیٹ فارم مہیا کر دیے جائیں تو آپ سے آپ چھٹائی ہو جائے گی ان سب باطل نظریات کی جو لوگوں کو الجھاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، جو یہاں اباحیت پھیلاتے ہیں، جو یہاں پر جو ہے وہ فکر کو آلودہ کرتے ہیں یا پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. ایسے سارے عناصر کو چھانٹ دیا جائے گا، اور وہ بھی سیاسی عمل کے نتیجے میں، جد و جہد کے نتیجے میں، دلیل کے نتیجے میں. لیکن وہ سارے لوگ کہ جو حکمران طبقے میں شامل ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ طلبہ کی یہ قوت ایک پوری طاقت کے ساتھ سامنے آئے. اسی لیے راستہ روکنے کے لیے اس وقت کے عامر وقت نے یہ کام کیا تھا. لیکن ماشاءاللہ جمہوریت کے سارے چیمپئن یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ طلبہ کی یہ طاقت بنے. اور یہ چیلنجز ہے، ہمیں اس چیلنج کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا. اور احباب جمعیت کی ذمہ داری ہے کہ اس آواز کو مدھم نہ ہونے دیں، اور یہ مطالبہ بھی زندہ رہنا چاہیے. اور اس دور میں جتنے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کے نتیجے میں ایک ہلچل پیدا کی ہے، وہ بھی جو ہے وہ دہراتے رہنا چاہیے. تو اسلامی جمعیت طلبہ تو اب بھی پوری طرح سے موجود ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح برگزار لائے گی، آگے بڑھے گی. حالات بدل گئے ہیں، چیلنجز بدل گئے ہیں. میڈیا میں بہت جو ہے وہ ارتقائی مراحل میڈیا نے طے کر لیے ہیں. تو اس کے جو تقاضے ہیں وہ مجھے یقین ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ اپنے اداروں میں، اپنی شورا میں اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے لیے راستے بھی بنائیں گے. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ آج اسلامی جمعیت طلبہ موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ جو اسلامی جمعیت طلبہ سے فیض یاب ہو گئے وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ اپنی اپنی فیلڈ میں کیا کر رہے ہیں، وہ اسلامی تحریک کے لیے کیا کر رہے ہیں. احباب کا پلیٹ فارم تو ایک مشترک پلیٹ فارم ہوتا ہے ان سب لوگوں کے لیے جو جمعیت میں رہے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک خوبصورت یادوں کا موقع ہوتا ہے. لیکن صرف اتنی سی بات سے تو بات آگے نہیں بڑھتی. اسلامی جمعیت طلبہ میں ہم نے حاصل کیا کیا تھا؟ اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیں زندگی کا شعور دیا، اور آخرت پر یقین اس کو پختہ کیا، ایمان میں اضافہ کیا. اور سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر دیا، جس نے ہمیں بات سمجھائی اور بتائی کہ دین کی اقامت کی اہمیت کیا ہے. دنیا کے 2 خدا نہیں ہو سکتے، کہ مسجد کا خدا اور نماز کا خدا تو الگ ہو، اور معیشت کا اور منڈی کا اور سیاست کا اور ریاست کا اور حکومت کا، قانون کا اور عدالت کا خدا کوئی اور ہو. اسی خدا کی بالادستی کا نظام بھی قائم ہونا چاہیے. اسی کو اقامت دین کہتے ہیں. اور دین عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ پورا نظام ہے. اور جب دین کا نظام قائم نہ ہو تو اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد فرض عین ہے. یہ وہ شعور تھا جس سے ہمارے جذبات بھی، ہمارے خیالات بھی سب متاثر ہوئے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب پوری زندگی اس کام کو انجام دیں گے. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ پھر
جو سودا سر میں سمایا تھا وہ چند سالوں کے لیے تو نہیں تھا، یہ کوئی عام قسم کی طلبہ تنظیم تو نہیں تھی، یہ کوئی ایسی عمومی قسم کی سیاسی جماعت تو نہیں تھی، یہ تو ایک فکر و نظریے سے ہم آہنگ تھی، اسی لیے تو قربانی دیتے تھے، اسی لیے تو خون بہاتے تھے۔ ہمارے کتنے ساتھی شہید ہو گئے، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے جنازے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں؟ تو ان کے خون کی اب بھی کچھ مطالبہ ہے نا، کہ جس راستے کا تعین ہم نے اپنے بچپن میں کر لیا، جوانی میں کر لیا، اور قیمتی ترین جو وقت ہوتا ہے جب بہت کچھ بننے یا بگڑنے کا معاملہ ہوتا ہے، اس وقت جب ہم نے اس کو طے کر لیا تو باقی زندگی میں پھر ہم کیوں نہیں برقرار رکھ سکے؟ اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کو آپ کی ضرورت ہے، وہ تو ہوتی ہے تحریکوں کو ضرورت انسانوں کی، لیکن آپ کو تحریک اسلامی کی ضرورت ہے، آپ کو جماعت اسلامی کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس راستے میں لے کر نہیں آتے تو اپنا گھاٹا کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی جماعت ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بالادست ہونا ہی ہے اس کو۔ ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو پیغام ہم لے کر آئے وہ پیغام طاقتور ہے، وہ حق طاقتور ہے، اور انشاءاللہ اس حق کے سارے ہی دنیا اس کو تسلیم بھی کرے گی، اور جو اس سے وابستہ ہوں گے وہ اپنی آخرت بھی سنواریں گے۔ اس لیے میں تو آپ سے بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خود بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ وہ ہیلے، وہ بہانے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں بہت زبردست کام کر رہے ہیں، کام تو ہم اصل میں جماعت کا ہی کر رہے ہیں، یہ باتیں دل کے بہلانے کو غالب، یہ خیال اچھا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تحریک کے ساتھ جڑ جانا، اجتماعیت کے ساتھ جڑ جانا، اور پھر اپنے اپنے حصے کا کام کرنا، اس سے جو طاقت بنتی ہے وہ اس طرح نہیں بنتی کہ ہر آدمی اپنا اپنا فیصلہ کرے اور کام شروع کر دے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ساری چیزیں کرتے کرتے پھر جماعت اسلامی ہی بری لگنے لگتی ہے، باقی تو سب چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ اس لیے آپ کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب تو ہم نے بہت تجربات کر لیے ہیں نا، پارٹیوں کے بھی کر لیے، افراد کے بھی کر لیے، نظاموں کے بھی کر لیے، دنیا بھر کو دیکھ لیا، تو راستہ تو یہی ہے جو سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دکھایا، قرآن و سنت سے اخذ کر کے دین کا احیاء کیا ہے، صرف فکر کے محاذ پہ نہیں کیا، تحریک اور اجتماعیت کے محاذ پہ کیا ہے، اور بالآخر اس حق کو بالادست ہونا ہے۔ ہم کتنا حصہ ادا کرتے ہیں یہ ہماری بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس اسلامی جمعیت طلبہ کے لیے اتنا زیادہ اس کے پورے ماحول میں چلے جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نوسٹلجک ہو جانا، جب ہم یہ جمعیت کا دور یاد رکھتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے کتنا جمعیت کو پسند کرتے ہیں، اور جب اپنے بچوں کی زندگی کے اور اس کے کیریئر کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں جمعیت کہاں ہوتی ہے؟ اس کے لیے کوئی فکر مند ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم نے جمعیت کو سمجھا کیا، ہم نے جماعت کو سمجھا کیا، ہم نے تحریک کو سمجھا کیا؟ تو اپنے لیے جس راستے کا انتخاب کیا تھا وہی راستہ ہمارے بچوں کے لیے بھی سب سے بہتر راستہ ہے۔ ان کے کیریئر کی فکر مندی کرتے ہوئے ان کے اصل کیریئر کی طرف توجہ دیں۔ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے تحریک کی قوت میں بھی اضافہ ہوگا، اور دنیا اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں ہمیں ملیں گی۔ باقی سمجھنے، سمجھانے، توجہ دلانے، اس کا عمل تو جاری رہتا ہے۔ پھر اسلامی جمعیت طلبہ، اس کی اپنی ضروریات بھی ہیں۔ بھئی طلبہ کی تنظیم ہے نا، خود ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، خود ہی مشورہ کرتے ہیں، خود ہی تو یہ تو نوجوان ہی ہیں جو سارے کام کرتے ہیں، غلط بھی کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی خیر غالب ہے، تو ان کے ساتھ مالی تعاون کون کرے گا؟ اتنا بڑا جو ہے وہ احباب کا سلسلہ ہو، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے اسلام آباد ہو یا ڈویژن ہو یا صوبہ ہو یا مرکز ہو یا کوئی مقام ہو یا حلقہ رفاقت ہو، اور وہ یہ کہیں کہ ہمارے بیت المال میں پیسے نہیں ہیں، تو جو نظام ان کو اپنی اعانتوں کا بہتر کرنا چاہیے وہ تو کرنا چاہیے، لیکن احباب کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے سارے مالی بوجھ کو آپ اٹھائیں۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف جمعیت والے نہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس جمعیت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ جو حالات اس وقت پوری دنیا کے موجود ہیں، ہم نے تو اسلامی تحریک سے اور مولانا مودودی کے لٹریچر سے یہی سیکھا، اور اب اوائل جوانی میں، بچپن میں بھی سیکھ لیا اسلامی جمعیت طلبہ کی صورت میں، کہ یہ نظاموں کی کشمکش ہے۔
اور اس نظاموں کی کشمکش میں ہم اسلام کو ایک نظام کے طور پر لے کر بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس وقت سوشلزم بہت طاقت بن کر ابھرا تھا جب سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی فکر کو لوگوں میں روشناس کرا رہے تھے، پہلے اپنی تحریر سے اور پھر بعد میں جماعت بنا کے۔ پھر کیپٹلزم تو موجود ہی تھا، نیشن اسٹیٹس بھی بنتی چلی گئیں، اسی زمانے میں جنگ عظیم دوم بھی ہو گئی، پھر نئی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ دنیا کی ایک تقسیم بھی ہو گئی۔ لیکن اس سب پورے عمل میں یہ بات بالکل پوری دنیا کو پتہ چل گئی ہے کہ جتنے نظام بھی اس وقت چل رہے ہیں یا چل چکے ہیں وہ انسانیت کی فلاح پر جا کر منتج نہیں ہوتے ہیں، دھوکہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی جو مغرب کی اجارہ داری کا نظام ہے، جمہوریت کے بظاہر یہ چیمپئن بنے ہوئے ہیں، لیکن جمہوریت کہاں ہوتی ہے؟ یعنی ٹرمپ نے وینزویلا کے صدر کو اہلیہ سمیت اٹھا لیا، اغوا کر لیا سمجھ لیں ایک طرح سے۔ جس طرح کوئی گاؤں کا غنڈہ بدماش ہو اور وہ کسی کے گھر میں جا کر کسی کو اٹھا کر لے آئے، تو یہ بین الاقوامی غنڈہ گیا اور اس نے وینزویلا کے صدر اور اس کی اہلیہ کو اغوا کر لیا اور اپنی عدالت میں جا کے مقدمہ چلا رہا ہے، اور اقوام متحدہ کچھ نہیں کر رہی۔ بات ہوئی ہے، تقریر ہوئی ہے، قرارداد کے لیے بات چیت چل رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں گرین لینڈ، ایک دن کہتا ہے قبضہ کر لوں گا، ایک دن کہتا ہے اچھا بعد میں کروں گا، ایک دن کہتا ہے اچھا نہیں کروں گا، جو چاہے کہتا رہے۔ اپنا ایک اس نے بورڈ آف پیس بنا لیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ریپلیس کر دوں گا اقوام متحدہ سے۔ تو یہ کائے کی جمہوریت ہے کہ 80,000 لوگ شہید ہو گئے، پورا غزہ ملبے کا ڈھیر ہو گیا، اور کوئی بھی قرارداد متفقہ طور پر سلامتی کونسل سے پاس نہیں ہو سکی اسرائیل کے خلاف، اور وہ اپنے دندناتے پھر رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ جناب ہم اس سے بکھرے کریں گے۔ تو یہ غنڈہ گردی کا جو پورا نظام ہے یہ جمہوریت تو نہیں ہے، اور اس میں بھی جو بدترین جمہوریت ہوتی ہے وہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ طاقت کے ذریعے سے سارے چیزوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ جماعت اسلامی نے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے میں اچھی طرح سے بات بتائی کہ ہم جو جد و جہد کریں گے وہ برسر زمین کریں گے، قانون کے دائرے میں کریں گے، رائے عامہ کو ہموار کر کے انقلاب لائیں گے، اور اویلیبل آپشنز میں سے ہمارے پاس جو سب سے بہتر آپشن ہے وہ انتخاب ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، لیکن بہرحال اسی کو لے کر چلیں گے، اور اس کے ذریعے سے رائے عامہ کو ہموار کریں گے۔ اور پھر اگر انقلاب کے راستے میں کوئی آئے گا تو یہ انتخاب کے راستے میں کوئی آئے گا تو پھر انقلاب ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت بنیادی کام ہے کرنے کے، جو رائے عامہ کو ہموار کرنے کے حوالے سے وہ تو انجام دینے پڑیں گے۔ لہذا یہ ضرور سوچئے کہ دنیا بھر میں اب ایک ویکیوم ہے، نظریات کا بھی اور نظاموں کا بھی، اور جو کچھ بھی موجود ہے وہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا۔ معیشت کا مقابلہ ہے، لیکن معیشت بھی چند ہی لوگوں کی بہتر ہوتی ہے، 70-80% لوگوں کا تو استحصال ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو ایسے حالات میں ہمارے پاس نظام موجود ہے، ہمارے پاس عدل کا، انصاف کا، مشاورت کا، جمہور کی رائے کا اگر کوئی سسٹم ہے تو وہ اسلام ہے۔ لیکن جو اس کے حامل ہیں، جن کو شعور ہو گیا، جنہیں طالب علمی کے زمانے میں یہ لٹریچر پڑھ لیا، جنہوں نے جد و جہد کو انگیز کر لیا، وہ عملی زندگی میں آ کر جو ہے بکھر جائیں یا وابستہ تو ہو جائیں، لیکن اپنی زندگی کا ایک محدود سا وقت دے رہے ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ تحریک کیسے آگے بڑھے گی؟ اس خلا کو کون پر کرے گا؟ اس خلا کو اسلامک موومنٹس نہیں پورا کرنا ہے۔ حالات تو جو کچھ بھی ہوں، بالآخر انہی کو آگے بڑھنا ہے۔ تو اس لیے اپنی اس بڑی حیثیت کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے۔ ہماری دنیا، ہماری آخرت کا انحصار بھی اس فیصلے پر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح برتتے ہیں، اور دنیا میں اس وقت جو کچھ چل رہا ہے اس کو بھی بدلنے کے لیے اگر کوئی بڑے ویژن کے ساتھ کام کرنا ہے، اس کا انحصار بھی آپ سب کے فیصلے پر ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے ہمیں جو شعور دیا ہے، اس شعور کو آج کے دور میں پوری طرح سے بروئے عمل لانے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اس نوعیت کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ احباب جمعیت اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے جماعت اسلامی ایک کمپریہنسو پورا لائے عمل بنا کر دعوت اور سیاسی عمل اور اصلاح معاشرہ اور تربیت اور تزکیہ، ان تمام پہلوؤں پر کام کرنے کے لیے ایک پورا پلان بھی رکھتی ہے، کچھ سرگرمیاں جاری بھی ہیں۔ آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ اس کا حصہ بنیں،
اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو احباب کے بہانے بلا کر جماعت اسلامی کی دعوت دے رہے ہیں، بات یہ ہے کہ نہیں کریں گے تو ہم کیا کر لیں گے آپ کا؟ ہم تو آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں، آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے تو پچھتائیں گے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔